اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا خالق وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور لاکھوں سلام اس کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر برحق اور اہل بیت طیبین الطاہرین پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینبیہ چینل کا 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عرض کر دوں کہ آج کی تاریخ ہمارے لیے بڑی غمناک تاریخ ہے، اس لیے کہ 25 رجب شہادت حضرت امام کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام ہیں سلسلے میں، اور 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو سلسلہ امامت ہے، اگر آپ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس سلسلے کی تاریخ پڑھیں یا اس پر غور اور فکر کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور سے لے کر اور 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک کوئی ایسا امام نہیں گزرا ہے جو طبعی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی بہانے سے زہر دے کر شہید کیا گیا، قید خانوں میں زیادہ تر ائمہ معصومین علیہ السلام کو قید رکھا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ملنے جلنے والوں پر، عقیدت مندوں پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور لوگ چھپ چھپا کے کسی صورت سے ملتے تھے۔ اگر کوئی اس طرح سے کبھی پکڑا گیا تو اسے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ عجیب تاریخ ہے اسلام کی کہ ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے اذیت دی گئی، اور پتہ نہیں کیا دشمنی تھی ان سے کہ کسی بھی دور میں انہیں سکون کا سانس نہیں لینے دیا گیا۔ اگر یہ خاموش بھی بیٹھے ہوئے، اور عموماً واقعہ کربلا کے بعد اگر آپ تاریخ دیکھیں تو خاموشی ہی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد، امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی حیات آپ دیکھیے، 40 سال خاموشی کے روتے ہوئے واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہوئے گزارا۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کا دور آیا،
پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا۔ یہ دو شخصیتیں ایسی تھیں کہ چونکہ اس زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس میں تخت و سلطنت کی جنگ چھڑ گئی تھی، لہٰذا تخت پر بیٹھے ہوئے افراد اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے زیادہ کوشاں تھے، تو دھیان اس طرف نہیں مڑ پایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی خفیہ پہرے لگائے گئے، کون آتا ہے، کون ملتا ہے، کس سے کیا گفتگو ہوتی ہے، ان سب پر باتوں پر نظر رکھی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کا آخری دور تقریباً 148 ہجری کا یہ وہ دور ہے، یعنی واقعہ کربلا کے 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا اور 148 ہجری میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام مسند امامت پر تشریف فرما ہوئے۔ جو بات فکر کی ہے اور کسی ایک مسلک یا فرقے کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے یہ بات فکر کی ہے، اور میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ اگر آپ علماء اسلام کی کتابوں کو دیکھیں، یعنی وہ علماء کہ جس پر اہل اسلام یا اکثریت مسلمانوں کی انحصار کرتی ہے، جن کی کتابوں پر اعتماد رکھتی ہے، اگر ان کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل بیت کے فضائل کے لیے ایک الگ باب، ایک الگ چیپٹر لکھا گیا ہے، جس میں ان کی تعریف، ان کے فضائل، ان کی عبادت کے سلسلے میں، ان کا تقوی، ان کے علم کے بارے میں، مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے بارے میں، مختلف زندگی کے پہلوؤں کو لکھا گیا ہے اور اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مگر تعجب یہ ہوتا ہے، اور کسی نے یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے تخت و سلطنت کے لیے قیام کیا ہو یا کسی بادشاہ یا خلیفہ کے مقابل میں آ گئے ہوں، کسی نے یہ نہیں لکھا ہے، آپ اسے پڑھ لیں۔ یعنی ان کی خاموشی، ان کا علم، ان کا حلم، ان کی شجاعت، ان سب سے اتنا ڈرتے تھے لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تخت سلطنت پر بیٹھے ہوئے تھے، جو حکومت چلا رہے تھے، کہ وہ انہیں برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اب آپ اسی سے ایک چیز کا اور اندازہ لگا لیں کہ ذریت رسول میں اس سلسلہ امامت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نسل جسے ہم فرزندان پیغمبر کہتے ہیں، کچھ اس قسم کا اللہ نے انہیں علم یا جلال و جمال عطا کیا تھا کہ یہ اگر خاموش بھی بیٹھے رہیں، اپنے گھر میں رہیں، تنہائی کی زندگی گزاریں، قید خانے میں ڈال دیے جائیں، پہرے بٹھا دیے جائیں، اور قید خانے بھی ایسے کہ آج بھی اگر آپ بغداد
میں جائیں تو آپ دیکھیے کہ جن قید خانوں میں ان لوگوں کو قید رکھا گیا تھا اس میں ایسے قید خانے بھی ہیں کہ جہاں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک سے، آپ کا سر قید خانے کی چھت سے ٹکرائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ زمین کے بیسمنٹ میں بھی کئی حصے بنائے گئے اور جو آخری حصہ ہوتا تھا اس حصے میں رکھے جاتے تھے۔ سامعین اکرام، ناظرین اکرام، کچھ اسی طرح کے حالات تھے جن کا سامنا امام موسی کاظم علیہ السلام کو بھی کرنا پڑا۔ آپ سن 128 ہجری میں ولادت ہوئی آپ کی، آپ پیدا ہوئے اور 25 رجب 183 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ کل 55 سال کی زندگی آپ کو ملی اور 55 سال میں 35 سال یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 148 میں ہوئی، 148 ہجری سے لے کر شہادت تک کل ملا کے 35 سال ہوتے ہیں آپ کی امامت کے۔ 35 سال کا یہ جو دور امامت کا ہوا، یہ دور کوئی ایسا دور نہیں تھا کہ جسے یہ کہا جائے کہ بڑے اطمینان کا یہ دور تھا۔ آپ نے 4 خلفائے بنی عباس کا دور دیکھا۔ چونکہ 148 ہجری وہ سال ہے، وہ سن ہے کہ جس میں بنی امیہ سے حکومت بنی عباس کی طرف منتقل ہو رہی تھی، اور اس حکومت کو منتقل ہونے کے بعد بنی عباس کے خلفاء جو تخت پر آئے ان میں 4 ایسے ہیں کہ جن کا دور امام موسی کاظم علیہ السلام کو ملا ہے۔ پہلا منصور دوانقی کا دور، دوسرا دور مہدی عباسی کا دور، تیسرا دور ہادی عباسی کا، اور چوتھا دور جو تھا اور آخری یعنی امام کی حیات میں وہ ہارون الرشید کا دور تھا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کو کم و بیش 15 سال مختلف اوقات میں قید خانے کی زندگی گزارنا پڑی ہے، یعنی 35 سال کی امامت کے دور میں کم و بیش 14 یا 15 سال تو قید خانے میں گزرے، اور سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے امام موسی کاظم علیہ السلام پر وہ مہدی عباسی اور ہادی عباسی کے دور میں ہوا ہے، یعنی ہادی اور مہدی یہ دونوں خلفائے عباسیہ گزرے ہیں، ان کے دور میں قید میں بھی رہے، دوسرے قسم کے بھی مظالم جو تھے وہ بھی ان پر ڈھائے گئے۔
یعنی 15 سال کی زندگی امام کی آئسولیشن کی زندگی ہے کہ جہاں بالکل انہیں دوسرے لوگوں سے کٹ آف کر دیا گیا تھا، کوئی مل نہیں سکتا تھا، کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ 2-4 دن، 10 دن، مہینہ، سال تو انسان تنہائی میں کسی صورت سے گزار سکتا ہے، لیکن اس طرح کی تنہائی، اور جس جگہ رکھا اس کے بارے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسا قید خانہ آج بھی موجود ہے۔ وہ قید خانہ، اور سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے اس کی کلپ ڈالی ہے، تصویر ڈالی ہے، پورے ویڈیو بنا کے ڈالا ہے کہ وہ قید خانہ کیسا قید خانہ ہے، اس میں زندگی گزارنی پڑی۔ اور اس کے بعد امام موسی کاظم علیہ السلام ہی نہیں، دوسرے ائمہ پر بھی پہرا بٹھا کے رکھا جاتا تھا، اور روشن دان سے جھانک کر دیکھا جاتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اندر۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ان کا روب و جلال تھا کہ قید خانے میں، تنہائی میں بھی، اور وہ بھی سرداب کی آخری منزل میں، جہاں کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اتنے پہرے بٹھائے جاتے تھے، اتنے دروازے لگائے جاتے تھے کہ وہاں تک پہنچنا ہی دشوار ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی تخت پر بیٹھا ہوا، عنان سلطنت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے خلیفہ بھی کانپتا تھا اور ڈرتا تھا۔ مگر یہ خاصانہ خدا، جن کا ہر عمل مرضی الہی کے لیے ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ایک قید خانے میں بادشاہ کو یہ فکر ہوئی کہ یہ پتہ لگائے کہ یہ کیا کرتے ہیں، چنانچہ چھپ کر دیکھا گیا تو دیکھنے والے نے یہ کہا کہ جب دیکھو عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ سنو یہ دعا میں کیا کہتے ہیں، تو اسے بھی سننے کی کوشش کی گئی، تو یہ جملے سننے والے کے کانوں میں آئے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے یہ خواہش کی تھی کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں صرف تیری بارگاہ میں پیشانی جھکے اور تیری ہی عبادت کروں۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی جگہ مجھے عطا کر دی ہے یا دے دی ہے، یا ایسی جگہ مجھے بھیج دیا ہے تو نے کہ جہاں میں دل کھول کے عبادت کر سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، امام موسی کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں فضائل سے تو نہ پوچھئے، اس قدر کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اہل تشیع نے لکھا ہو، بلکہ علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں امام موسی کاظم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، ابن طلحہ، محمد ابن طلحہ، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا یا ہوتا ہے تو میں روضہ امام موسی کاظم پر جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور وہ میرے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ امام کے علمی کارنامے، امام کے مناظرے
امام کی نصیحتیں، 3000 حدیثیں امام سے نقل کی گئی ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے مسند امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اس کے علاوہ بہت سے علمی کارنامے ہیں امام کے، کتنے مسائل امام نے حل کیے ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ کا مشہور واقعہ ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ ان واقعات کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ تو سبھی نے اپنی اپنی کتابوں میں امام موسی کاظم علیہ السلام کا ذکر خیر سے کیا ہے، ان کے علم و فضل کا ذکر کیا ہے، باتوں کا ذکر کیا ہے۔ میں کچھ واقعات آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ زمانہ اس قدر مخالف اور دشمن ہو گیا تھا کہ یوں تلوار سے شہید کر دینا ان کے بس میں نہیں تھا۔ لیکن ایک واقعہ سنیے امام موسی کاظم علیہ السلام کے سلسلے کا، کہ جب یہ دیکھا کہ ہم اس طرح سے شہید نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ جانتے تھے کہ اگر یہ پتہ چل جائے گا کہ کس نے شہید کیا ہے تو پھر اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا، تو یہ طے کیا گیا کہ کچھ ایسا راستہ اپنایا جائے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا جائے اور سلطنت پر اس کا دھبہ نہ آنے پائے۔ چنانچہ مشورہ ہوتا رہا، اس میں یہ رائے ہوئی کہ جنگلوں سے کچھ وحشی لائے جائیں، چونکہ وہ پہچانتے نہیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے قتل کروایا جائے۔ وحشی لائے گئے، لیکن وہ فوراً تو قتل نہیں کر دیتے، تو اب ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا گیا، اور ٹریننگ کا انتظام اس طرح کیا گیا کہ انہیں شراب پلائی جاتی تھی، اور شراب پلا کے ان کو بالکل نشے میں دھت کیا تھا، بالکل اپنے ہوش و حواسی میں نہ رہیں، اور پھر ان کے سامنے ایک لکڑی کے لٹھے پر ایک کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اس پر تلواریں چلاؤ۔ چونکہ وہ نشے کے عالم میں ہوتے تھے، لہذا ادھا دھند اس پر تلواریں وہ چلاتے تھے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کی عادت ہو گئی کہ وہ شراب کے نشے میں جب دھت ہو جاتے تھے تو اس لکڑی کے لٹھے پر جو کپڑا پڑا ہوا تھا اس لٹھے پر مستقل تلواریں چلاتے تھے۔ جب یقین ہو گیا سلطنت کو، بادشاہ کو، کہ اب یہ اس قدر اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان کے سامنے آ جائے تو پھر یہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ چنانچہ ایک روز انہیں شراب میں دھت کیا گیا، پلائی گئی شراب، انہیں تلواریں دی گئیں اور انہیں قید خانے میں لے آیا گیا۔ امام استراحت فرما رہے تھے، زمین پر لیٹے ہوئے، ایک چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ یہ آئے، اور آنے کے بعد حسب عادت انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے اور اس پر کپڑا پڑا ہوا ہے۔ اب تک چونکہ تلواریں چلاتے تھے، لہٰذا ان کی تلواریں اٹھیں، کھنچ گئیں تلواریں کہ اب برسنا شروع ہوں،
کہ اتنے میں امام نے اپنے سر سے چادر کا حصہ ہٹایا، اور جیسے ہی چادر کا حصہ ہٹایا تو وہ لوگ جو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے عادی تھے، انہوں نے جب چہرہ دیکھا تو ان کے ہاتھ جو اٹھے ہوئے تھے تلوار کے وہ نیچے گر گئے، اور کتنوں کے ہاتھوں سے تو تلواریں چھوٹ گئیں، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہائے ہم یہ کیا غضب کرتے، یہ ہم سے کیا ہو رہا تھا۔ یہ عجیب منظر دیکھا شخص نے جو لے کے آیا تھا داروغہ قید خانہ، وہ تو مبہوت ہو گیا دیکھ کے، یہ سارا پلان ہی فیل ہو گیا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ان سب کو اکٹھا کر کے وہ واپس گیا، اور ادھر خلیفہ وقت یہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو کام تمام ہو گیا ہوگا اور اب خوشخبری ملے گی کہ ان لوگوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو میرے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا، اور امام موسی کاظم قتل بھی کر دیے جائیں گے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ آپس آ گئے تو پوچھا خلیفہ نے کیا ہوا؟ کہا ہم کیا بتائیں، ہم نے تو عجیب منظر دیکھا۔ کہا کیا منظر تم نے دیکھا؟ اس نے کہا داروغہ نے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی تلواریں اٹھی اور ابھی ہاتھ نیچے ہی آنے والا تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے کہ امام موسی کاظم نے اپنے سر سے چادر ہٹائی اور انہوں نے جو چہرہ دیکھا تو ان کی تلواریں چھوٹ گئی ہاتھ سے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم سے کیا ہو رہا تھا، یہ ہم کیا کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا کیوں ان سے پوچھا نہیں؟ کہا تم ہی پوچھ لو، دیکھو کیا جواب یہ دیتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہا بادشاہ خلیفہ تو ہم سے یہ کیا کام لینا چاہتا تھا؟ تو کسے ہم سے قتل کروانا چاہتا تھا؟ کہا کیا تم ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ کہا ہم نہ پہچانیں گے تو کون پہچانے گا، یہ تو ہمارے محسن ہیں۔ کہا کیسے تمہارے محسن ہیں؟ کہا کہ جب ہمارے جنگلوں میں پانی نہیں برستا تھا، قحط پڑ جاتا تھا اور فصلیں خشک ہونے لگتی تھیں اور ہم پریشان ہوتے تھے تو یہ شخص آتا تھا، ہمارے درمیان میں بیٹھ کر دعا کرتا تھا، اور اس کی دعا ختم نہیں ہونے پاتی تھی کہ اللہ بارش کو بھیج دیتا تھا، ابر آ جاتا تھا، پانی برسنے لگتا تھا۔ اس نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا، اور اسی محسن کو تو ہمارے ہاتھوں سے قتل کروانا چاہتا تھا۔ آپ نے دیکھا یہ ہے امامت۔ چنانچہ ایسے بہت سے واقعات ہیں مختلف کہ یہ نہ ہوا تو بدنام کرنے کی کوشش کرو، قید خانے میں کچھ کسی ایسی خوبصورت عورت کو بھیج دو تاکہ ان کے کردار کو متہم کر سکیں، مگر جسے اللہ منتخب کرتا ہے اور جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی متہم نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی بدنام نہیں کر سکتا ہے، اس پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا ہے۔ اور جب اس عورت کو داروغہ نے دیکھا اوپر سے روشن دان سے، تو دیکھا کہ وہ بھی پیچھے نماز ادا کر رہی ہے۔ بلا کے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ کہاں بھیجا تھا تو نے؟ میری کیا حیثیت ہے، میں نے تو دیکھا کہ اتنی خوبصورت حسین عورتیں وہاں موجود تھیں، حوریں جو ان کی خدمت کے لیے تھیں، میری کیا حیثیت تھی، تو نے کہاں بھیج دیا تھا؟ تو عزیزان گرامی قدر، یہ وہ ائمہ ہیں کہ جنہوں نے تنہائی میں بھی رہ کر، قید خانے کی زندگی بھی گزار کر
دنیا کو ایک سبق دیا ہے، ایک میسج دیا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، اور پیغام تو ہر امام کی زندگی ہے۔ ان کی سیرت ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ آج دنیا دولت کے پیچھے، تخت و سلطنت کے پیچھے، جاہ و حشم کے پیچھے دوڑ رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس کوئی ایسی قدرت نہیں ہے کہ ہم ہر چاہی ہوئی چیز کو حاصل کر لیں۔ لیکن یہ ائمہ معصومین، ذریت پیغمبر اکرم، فرزندان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ایسی عظیم زندگی ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ انہیں مجبور بنایا ہو، یہ مجبور نہیں تھے۔ دنیا کی کوئی حیثیت ان کی نگاہوں میں نہیں تھی، اور نہ تخت و سلطنت کی کوئی حیثیت ان کے نگاہوں میں تھی۔ یہ تو پیغام الہی کو دنیا تک پہنچانے آئے تھے، شریعت محمدی کے محافظ بن کے آئے تھے، اور جہاں بھی شریعت محمدی پر کوئی بات آئی، اسلام پر کوئی بات آئی، تو وہاں انہوں نے قیام فرمایا ہے۔ چنانچہ جناب امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور میں بہت باطل فرقے وجود میں آئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر 40، 30، 35 سال عوام سے بالکل کٹ آف کر دیا جائے تو عوام تو کنفیوژن کا شکار ہو ہی جائے گی، مگر امام نے ہدایت کے لیے لوگوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے جو ذریعہ اپنایا، وہ ذریعہ عجیب و غریب ہے، اور اس ذریعے کو کہتے ہیں وکالت۔ آپ اس لفظ سے واقف ہیں، لیکن وہ آج کی وکالت نہیں ہے۔ یہ وکالت جو تھی وہ معصوم کی طرف سے تھی۔ امام نے اپنے وکلا معین کیے مختلف جگہوں پر، جن کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جاتا تھا، جن کے ذریعے سے نصیحت ہوتی تھی، جن کے ذریعے سے سوالات امام تک آتے تھے اور امام ان کا جواب بھیجتے تھے، تاکہ جو عقیدت مند ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ کسی قسم کے تذبذب کے شکار نہ ہو سکیں، ان کی ہدایت کا بالکل اور برابر انتظام ہوتا رہے۔ تو وکالت کا سلسلہ امام موسی کاظم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ آتے تھے، ملتے تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں اور آپ نے سنا ہے کہ یہ عالم تھا کہ 4000 سے زیادہ شاگرد تھے جو مسجد نبوی میں درس حاصل کیا کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور کسی بھی اس وقت بادشاہ کی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں قید خانے میں ڈال سکے، چونکہ بنی امیہ اور بنی عباس کے اندر تخت و سلطنت کی جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی۔ تو یہ دور تھا جناب علی، جس دور سے امام موسی کاظم علیہ السلام کو گزرنا پڑا، بڑا سختی کا دور تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو امام موسی کاظم علیہ السلام کو جتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے 14-15 سال کے دور میں، یہ قید خانے کے دور میں،
میرا خیال ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ چلا ہے، یقیناً ان پر بھی مصائب ڈھائے گئے، مصیبتوں کا سامنا کیا ہے انہوں نے ہرتا، لیکن اس قدر نہیں جتنا امام موسی کاظم علیہ السلام کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ چار خلفائے عباسی، منصور دوانقی، مہدی، ہادی اور ہارون رشید، یہ جو دور ہوا ہے۔ ہارون رشید کے دور میں نے بتایا آپ کو کہ مہدی اور ہادی کا جو دور تھا، یہ دور بہت سخت تھا اور بہت قید خانے کی زندگی گزارنا پڑی، اور ہارون رشید نے بھی امام موسی کاظم علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہارون رشید واقف نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ امام موسی کاظم کا درجہ کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حج کے لیے امام موسی کاظم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ہارون رشید بھی تھا۔ حج کی واپسی میں جب مدینے پہنچے تو ہارون رشید بھی تھا اور امام بھی تھے۔ ہارون رشید نے روضہ رسول پر بڑھ کر سلام کیا اس انداز سے کہ اے میرے چچا کہ بیٹے، چچازاد بھائی، آپ پر میرا سلام ہو۔ بڑے فخر سے اس نے یہ کہا، اور شاید حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کو یہ امپریس کرنے کے لیے ان کو یہ جملہ استعمال کیا ہو۔ جب اس نے یہ سلام کیا تو امام نے جس انداز میں سلام کیا وہ یوں تھا کہ اے میرے پدر بزرگوار، آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ جملہ سن کے ہارون رشید ذرا تلملا گیا، اسے اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ اس نے تو چچازاد بھائی کہا تھا، چچا کے بیٹے کہا تھا، اور یہاں پدر بزرگوار کہا۔ امام سے مڑ کے کہنے لگا کہ یا آپ نے کیسے انہیں پدر بزرگوار کہا، آپ سے کیا اس کا تعلق ہے؟ امام ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جاہل کا جواب کیسے دیا جائے گا۔ چنانچہ امام نے ہارون رشید سے کہا کہ ایک بات بتا کہ اگر ابھی رسول اللہ تشریف لائیں اور تیری بیٹی کی خواستگاری کریں تو اپنی بیٹی دے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں دوں گا، میرے لیے تو قریش، پوری دنیا اسلام میں، اس قریش میں بڑے فخر کی بات ہوگی کہ میں نے اپنی بیٹی رسول کو دی ہے۔ کہا بس فرق سمجھ لے، تو اپنی بیٹی رسول کے عقد میں دے سکتا ہے، ہم اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے، نہ وہ مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے جد ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ اس طرح لاجواب ہو گیا کہ پھر کوئی گفتگو اس نے نہیں کی ہے۔ ناظرین کرام، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کسی لمبی چوڑی بحث کو چھیڑا جا سکے۔ یہ سب چیزیں دشمنان آل محمد کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہم لاکھ انہیں قید و بند میں رکھیں، مگر جن لوگوں کو ان سے عقیدت ہے اس عقیدت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اتنے رک جائیں گے، بلکہ عقیدت مندوں کی تعداد
بڑھتی رہے گی، اس لیے کہ بڑی نفسیاتی چیز ہے کہ جسے نہیں معلوم، اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ بھائی ان کو اتنے دنوں سے قید خانے میں اور ایسے قید خانے میں رکھا ہے، تو اس کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ بھئی ان کا جرم کیا ہے، کس لیے قید خانے میں رکھا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات بڑھے اور لوگوں میں پھیلے، اس لیے کہ بہت بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت تھی ہارون رشید کی کہ آج نہ جانے کتنے ملک اس میں بن گئے ہیں۔ اور جب یہ بات پھیلے گی اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا تو لامحالہ ایک انقلابی کیفیت طاری ہو جائے گی اور جسے سنبھالنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ لہٰذا اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ ہارون رشید نے امام کو قید کر کے تو رکھا ہی تھا۔ ایک شخص تھا جس کے قید میں، یعنی آخری بار جو قید خانے میں آئے ہیں، اور وہ حیات کا آخری قید خانہ تھا امام کا۔ ایک شخص تھا جو یہودی تھا، یعنی اس قید خانے کا جو داروغہ تھا وہ یہودی تھا۔ اس کا نام تھا سندی شاہق۔ بہت ہی کٹر مزاج کا، بہت ہی ظالم فطرت کا انسان تھا، اور اس نے بڑا ظلم لایا قید خانے میں امام پر۔ ہارون رشید نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد اور بھی لوگوں کو، اپنے مشورے کاروں کو بلایا، اور شہید کرنے کا پلان بنانے لگے کہ کس طرح سے امام کو شہید کیا جائے۔ مختلف روایتیں ہیں اس میں۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، تو لوگوں نے منع کیا، کہا کہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، قتل نہ کرنا، ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ تو پھر کہا کیا کیا جائے؟ تو بس وہی طریقہ کار زہر دینے کا، جس طرح سے زہر دیا گیا امام زین العابدین علیہ السلام کو، امام محمد باقر علیہ السلام کو، امام جعفر صادق علیہ السلام، اسی طرح وہی انداز، وہی طریقہ کار زہر دینے کا اپنایا گیا۔ تو کیسے زہر دیا جائے؟ چنانچہ شاہق سے، سندی شاہق سے ہارون رشید نے کہا کہ کھجوروں میں زہر ملا کے تو امام موسی کاظم کو کھلا دے۔ امام قید خانے میں تھے، چنانچہ کھجوریں منگائی گئیں، 10 دانے کھجوروں کے، اور اس کے اندر زہر ملایا گیا۔ یہ بھی، اس کی بھی ایک تاریخ ہے زہر کی۔ اس زمانے میں جو زہر بنتے تھے، نہ پوچھئے کہ وہ زہر کتنے خطرناک ہوتے تھے، کتنا تیز اثر کرتے تھے، اور وہ زہر ایسا ہوتا تھا کہ اگر ایک قطرہ کنویں میں ڈال دیا جائے تو ہزاروں آدمی جو پانی پیتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب سوچ سکتے ہیں آپ، 10 کھجوروں میں یہ زہر ملایا گیا، اور ذائق لے کے آیا، شائق لے کے آیا، اور امام کو مجبور کیا اس نے کھجور کھانے کے لیے۔ چنانچہ امام نے کھجور کھائی، اور ظاہر ہے زہر کا جو اثر ہونا چاہیے، لیکن الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے قید خانے میں جو وہاں کے گورنمنٹ کے، یعنی حکومت کے پالے ہوئے لوگ تھے، ان لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، اور
سرٹیفائی کرو، اس کی سند دو کہ یہ صحت مند ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ امام گویا ہوئے، ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حکومت کے کارندو، تم اس کی بھی گواہی دو کہ مجھے مسموم کیا گیا ہے، زہر دیا گیا ہے۔ چنانچہ زہر دینے کے تیسرے دن جب یہ لوگ آئے تھے اور یہ جانے لگے تو امام نے ان سے کہا کہ یہ بھی گواہی دینا کہ مجھے مسموم کیا گیا ہے، ابھی تو میں تندرست ہوں، تمہیں دکھ رہا ہوں، لیکن زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ وہ لوگ گئے اور ادھر امام پر زہر اثر کر گیا، اور امام میں موسی کاظم علیہ السلام 25 رجب 183 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنازہ تیار کیا گیا، اٹھا۔ ظاہر ہے کہ جو چاہنے والوں کا عالم تھا، نہ پوچھئے، ہر طرف سے گریے کی صدا آ رہی تھی، لوگ سینہ پیٹ رہے تھے، امام کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جسر بغداد پر، یعنی بغداد کے پل پر جنازہ رکھا گیا، لوگ آئے، اس کے بعد پھر جنازہ اٹھا۔ ظاہر ہے کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام موجود تھے۔ معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ باپ دنیا سے اٹھا، بیٹا موجود تھا، غسل و کفن ہوا، نماز جنازہ ہوئی، جنازہ اٹھا، اور کازمین میں امام محمد تقی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، ظاہر ہے کہ ایک بیٹا جسے معلوم ہے کہ باپ کو زہر سے شہید کیا گیا، لیکن اس بیٹے نے یہ دیکھا کہ کم سے کم باپ کا جنازہ اٹھا، دفن و کفن ہوا، تدفین کی گئی۔ کسی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے توہین جنازہ ہو سکے۔ عزیزان گرامی قدر، اس موقع میں کیا امام رضا علیہ السلام نے کربلا کی طرف رخ کر کے اپنے جد کو آواز نہ دی ہوگی؟ کون جد؟ امام زین العابدین علیہ السلام کہ اے جد امجد، جب آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھا تو بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا ہوا تھا، کربلا کی اڑتی ہوئی خاک کفن بن رہی تھی، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ ارباب عزا، یقیناً امام رضا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرے ہوں گے، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں تھیں۔ بابا کو سپرد لحد کیا۔ سلام ہو اس پر کہ جس نے قید خانے کی زندگی کو برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آئیے ہم سب اپنے امام عصر کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں۔ مولا، آپ کی بارگاہ میں ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے جد کی شہادت پر آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کر رہے ہیں، تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ مولا، اپنے لطف و کرم سے اسے شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انا للہ و انا الیہ
راجعون.